الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، یہود اور بنی اسرائیل، ان کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ جیسے جیسے ان پر نعمت کرتے، انعامات کرتے، وہ خلاف ورزی ہی کرتے تھے، اور آفت سماوی کا عذاب بھی ان پر آیا، ان پر دائمی ذلت اور مسکنت بھی اللہ نے جما دی. یہ سب کچھ سننے کے بعد ایک عام انسان بھی اور خود یہودی بھی ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو ان کے دور کیا ہے، اور عجیب و غریب انداز میں دور کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ کے دربار میں کسی قوم کی اور کسی دین کے ماننے والے کی کوئی تخصیص نہیں. مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کہ ایک اور فرقے کا تذکرہ کیا ہے جس کے پورے احوال اچھی طرح کسی کو معلوم نہیں. فرقہ صائمین، فرقہ صابی کہتے ہیں کہ آگ پرست قوم کو کہتے ہیں. تو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اللہ کے دربار میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اللہ کے دربار میں تو جو معتقدات پر، صحیح اعتقاد پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کو مانتا ہو، اور قیامت کے دین کو مانتا ہو، اور زندگی میں اعمال صالحہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس محنت کو کیوں ضائع کریں گے؟ اس کو اس کا حق الخدمت آخرت میں ملے گا، اور آخرت میں مرنے کے بعد پھر اس کو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں. تو کسی یہودی کو، کسی عام انسان کو ان کے احوال سننے کے بعد نا امید ہو جاوے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، خدا کے یہاں ہمیشہ دروازہ کھلا ہوا ہے. ان ساری لغزشوں کے بعد، شرارتوں کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کو مان لیتا ہے، آخرت کے دین پر ایمان لے آتا ہے اور عمل کرتا ہے، تو پھر اللہ کے یہاں اس کی قدر ہے. یہاں ایک اعتراض اگر آپ توجہ سے سنتے ہو تو آپ کو ہونا چاہیے کہ بھئی مسلمان تو اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ مسلمان تو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے احکام کو اس پر یقین و رکھتا ہے، تو پھر اس کا ذکر کرنے کی یہاں پہ ضرورت کیا ہے؟ نہیں، یہ قرآن کی
اعلیٰ درجے کی فصاحت ہے، بلاغت ہے۔ مسلمان بھی جو اللہ کے احکام کو مانتا ہے، معتقدات کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اعمال کرتا ہے، تو اس کی وہ ذاتی خصوصیت نہیں ہے، اور اس کو بھی جو یہ اللہ کی طرف سے انعامات دیے جائیں گے وہ مورد انعام بنے گا، تو اپنی کوئی ذاتی خصوصیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ علت اور سبب یہی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ باقی کوئی دوسری ان کی ذاتی ایسی خصوصیت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کو نوازا جا رہا ہے کہ بھئی مسلمان ہیں تو دوسری کوئی ان کے اندر ایسی کوالٹی ہے تو ان کو نوازا جا رہا ہے۔ تو یہی چیز جو ٹرک انہوں نے فالو کی، کوئی بھی فالو کرے، یہودی ہو، نصرانی ہو، صائبی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دین پر ایمان لے آئے اور اعمال کرے، اس کے اندر دوسری کوئی ذاتی ایسی خاص بات نہیں ہے، پھر بھی اگر یہ چیز وہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کے یہاں اس کی ہر خدمت مقبول ہے، اور اس کی خدمتوں کا، اس کی محنتوں کا، اس کے اعمال کا اس کو ثمرہ آخرت میں دیا جائے گا، حق الخدمت ملے گا، اور آخرت میں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، صائبی ہیں، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل گیری کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا حق الخدمت ہے، ان کے رب کے یہاں جا کر، ان کے رب کے پاس پہنچ کر، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو اس زمانے کو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا کر معلق کر دیا۔ پھر کیا کہا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، وہ کتاب جو ہم نے تم کو دی ہے اس کو قبول کر لو مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو احکام اس کتاب میں ہے اس پر عمل کر کے یہ توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تورات کتاب جو ان کو دی اور اس پر عمل کرنے کو کہا، کوہ طور پر بلا کر تورات دی اور کہا کہ اپنی قوم کے پاس یہ کتاب لے جا کر دکھاؤ، ان کو سناؤ تاکہ وہ عمل کرے اس کے اوپر اور متقی بنے، کامیاب بنے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس کتاب لے کر گئے تورات، ان کو دکھائی، ان کو پڑھ کر سنائی۔ تورات میں جو احکام تھے وہ ذرا سخت تھے، لیکن یہ قوم اس لائق تھی کہ ان کے اوپر سخت احکام ہی اللہ تعالیٰ نازل کرے۔ تو اس کتاب کو دیکھنے اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو یہ کتاب جب ہی مانیں گے جب اللہ یہ کہے کہ یہ میری کتاب ہے، اس میں جو باتیں ہیں وہ میری باتیں، اللہ کہے تو مانیں گے۔ یہ نہ ماننے کا ایک بہانہ تھا، اس لیے کہ احکام بھاری پڑتے تھے اور ماننا نہ تھا ان کو، تو یہ کہا کہ اللہ تھوڑی کہنے والے ہیں کہ میری کتاب۔ لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے سب کو کوہ طور پر لے گئے، 70 لوگوں کو لے گئے اور اللہ نے اپنا کلام سنایا، اور ان لوگوں کو پتہ چلا کہ واقعتاً یہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر پہاڑ پر انہوں نے جو شرارت کی تھی کوہ طور پر جا کر وہ بھی آپ نے سنی، وہاں جا کے کہنے لگے کہ بھئی یہ تو کوئی اور پڑھ رہا ہو تو کیا معلوم، اللہ نہ پڑھ رہا ہو کوئی اور پڑھ رہا ہو،
ہم تو اللہ کو روبرو دیکھیں گے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، اللہ ہمیں دکھاؤ۔ اور اللہ کو دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو ان پر عذاب آیا، بجلی کی کڑک نے ان سب کو فنا کر دیا، برباد کر دیا، سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ یہ تو پھر موسیٰ علیہ السلام ان پر تہمت نہ آوے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض رکھی، یا اللہ یہ قوم بدگمان قوم ہے، اگر میں خالی ہاتھ ان کے پاس یہ کتاب لے کر گیا کہ تو یہ لوگ بدگمانی کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نہ جانے ہمارے بھائیوں کو 70 لوگوں کو کہاں ویران میدان میں لے جا کر ان کو قتل کر دیا، ان کو مار دیا۔ تو اللہ نے ان کو مارنے کے بعد، ان کی شرارت کے بعد وہ مرے عذاب سے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، اور وہ سب واپس اپنی قوم کے پاس آئے، آ کر کے انہوں نے شہادت بھی دی کہ بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن ساتھ میں ایک چیز اپنی طرف سے اور ایڈ کر لی، شرارت کی انتہا کر دی۔ یہ تو مانا، سب کو کہا کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ જેટલું અમલ થાય એટલું કરવાનું, અલ્લાહ પાકે છૂટ આલી છે, આપણે જેટલું અમલ થાય એટલું કરવાનું, જે ભારું પડે એને છોડ દેવાનું، یہ اپنی طرف سے ایڈ کر دیا۔ تو پھر اللہ کو غصہ آیا کہ یہ تو شرارت در شرارت، عجیب قوم تھی، وہاں پہاڑ پر موت کے منہ میں جا کر آئے، بلکہ مر کے آئے ہیں، اللہ نے پھر زندہ کیا ہے، اور آ کر بھی ابھی ان کی شرارت دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی آ کر کہہ رہے ہیں کہ بھئی عمل تو کرنا ہے لیکن جتنا ہو سکے اتنا کرنا ہے، بس میں ہو اتنا کرنے کا۔ پھر اللہ کو غصہ آیا تو اللہ نے اس واقعے کو یاد دلایا ہے کہ ہم نے تم سے پختہ عہد دیا تھا، وہ زمانہ یاد کرو کہ بھی تورات پر مضبوطی سے عمل کرنا ہے، لیکن تم نے ایسی حرکت کی تھی تو پھر ہم نے تم کو کہا تھا، بلکہ کر کے دکھایا تھا کہ کوہ طور میں سے ایک بڑا ٹکڑا، طور جو پہاڑ تھا نا، اس کا ایک بڑا ٹکڑا ان کے سروں پر فرشتہ آیا اور معلق کر دیا، اور کہنے لگے کہ بے ماننا ہے کہ نہیں ماننا، اللہ کی کتاب کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ابھی پتھر گرا، یہ بڑا ٹکڑا پہاڑ کا گرا اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر کیا کرتے بھی؟ آخر کار انہوں نے چارہ ناچار مانا، تو اس کا تذکرہ کیا، خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ یہ تورات میں جو احکام ہیں اس کو مانو گے، اس پر عمل کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے۔ اب یہاں پہ رک کے آپ کو اگر اعتراض ہو کہ بھئی یہ تو مار کے مسلمان بنایا، اللہ نے مار کے مسلمان بنایا، ایمان میں تو کوئی جبر نہیں ہوتا، اللہ فرماتے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہاں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ تو ایمان لانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ تو ایمان لا چکے تھے، اپنی خوشی سے ایمان لا چکے تھے، اپنی خوشی سے اسلام کو جو اس وقت جو مذہب تھا آسمانی وہ قبول کر چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے بغاوت کی، اللہ کے احکام کے ساتھ بغاوت کی، ماننے کے بعد نہ مانا، اور بغاوت کی، باغیوں کی سزا تمام حکومتوں کے اندر ایک عام مخالف جو ہوتا ہے اور دشمن جو قوم ہوتی ہے اس سے الگ ہوتی ہے، اور دو ہی آپشن ہوتے ہیں باغیوں کے لیے، یا تو بھائی مانو اور نہیں ماننا ہے تو ان کو قتل کرو۔ اسی لیے تو اسلام میں کفر کی سزا قتل نہیں ہے کہ کوئی آدمی بے ایمان ہے تو اس کو قتل نہیں کر دیں گے، ہاں مسلمان ہو جانے کے بعد اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے اور اسلامی حکومت ہے تو پھر وہاں قتل کر دیتے، ابتداء کی سزا موت ہے۔ تو اب یہ اعتراض دفع ہو گئے، تو اللہ فرماتے ثم تولیتم من بعد ذلک، تم نے جو کرتوت کری تھی اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ پہاڑ کا ٹکڑا تمہارے اوپر گر جاتا، تم سب برباد ہو جاتے، تم پھر گئے، میرے یہ ڈرانے کے باوجود کہ معلق کر دیا کہ مانو ورنہ یہ گر رہا ہے، تم نے تب تو کہہ دیا مانا، لیکن پھر بھی تم اس کے بعد پھر گئے، یہ تو فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت عامہ نہ ہوتی تو تم بر وقت ہلاک ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ لیکن اللہ کی ایک رحمت عامہ ہے کہ آدمی دنیا کے اندر جو
عمر لے کر آیا ہے مقدر کی، وہ اس کو پوری کرنی پڑے گی، اس لیے تم زندہ ہو۔ اور اللہ کی رحمت عامہ ایمان والوں کے لیے بھی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے، سب پر یہ رحمت عامہ ہے۔ اور رحمت خاصہ آخرت میں ایمان والوں کے لیے ہوگی، نجات کی شکل میں اور جنت کی نعمتوں کی شکل میں۔ تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم برباد ہو جاتے۔ اور یہ جو ٹکڑا ہے اس آیت کا آخری جز، فلولا فضل اللہ، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے زمانے کے جو یہود تھے ان کے متعلق، انہوں نے بھی عہد شکنی کی تھی اللہ کے نبی پر، ان کو ایمان لانا ضروری تھا۔ مسلمان اسلام کے آنے کے بعد کوئی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، چاہے آسمانی مذہب کو پہلے کے ماننے والا ہو، پھر بھی اس کو مسلمان ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام کے علاوہ اب کوئی مذہب نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اب اسلامی ہے۔ اور ان کی کتابوں میں ان سے عہد دیا گیا ہے کہ جب بھی اسلام کا ظہور ہو تو پھر مسلمان ہو جانا۔ تو تم بھی عہد شکنی کر رہے ہو، پھر تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ تمہارے پہلے جو عہد شکنے لوگ تھے، اللہ کے عہد کو توڑنے والے، ان کی طرح تم پر عذاب نہیں آتا، ورنہ تم پر بھی عذاب آ جائے تو تم سب برباد ہو جاؤ۔ اور اللہ کے نبی کی برکت ہے اب تو، کہ اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اب ایسی آفت اور ایسی مصیبت امت مسلمہ پر نہیں آتی ہے کہ جس کی بنیاد پر پوری کی پوری قوم تباہ ہو جائے۔ تو اس کی برکت سے تم بچے ہوئے ہو، ورنہ تو تم برباد ہو جاؤ۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم لوگوں کو معلوم ہے ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے جنہوں نے حد سے تجاوزی کی سنیچر کے بارے میں، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم دلیل بندر بن جاؤ۔ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے ان کو اس واقعے کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر موجود تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو بعد میں آئیں گے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ ایک اور قصے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ قصہ پیش آیا تھا بنی اسرائیل کا۔ سنیچر کا دن ان کے یہاں بہت معظم اور اللہ کی عبادت کا دن تھا۔ اس دن جیسے ہمارے یہاں جمعہ کی عظمت ہے نا، جمعہ کا دن ہم خاص طریقے سے عبادت کا ہے، سب لوگ جمع ہوتے، تو ان کے یہاں سنیچر کے دن کی تعظیم تھی اللہ کی طرف سے، عبادت ہی کرنی چاہیے، عبادت کرنی پڑتی تھی۔ اور اس دن خاص شکار کرنا ان کے لیے منع تھا۔ مچھلی کے بڑے شوقین تھے، سمندر کے کنارے رہتے تھے، مچھلی ان کو بہت پسند تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عبادت کے لیے خاص کیا، سنیچر کے دن کو، اور مچھلی کے شکار سے منع فرمایا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، ابھی تک نہیں مانا تھا، یہ بھی حکم نہیں مانا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مچھلی کا شکار انہوں نے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتیں مسخ کر دی، ان کو بندر بنا دیا۔ اللہ نے اپنا جو قہری حکم ہے وہ نافذ فرما کر کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، سب کے سب جنہوں نے نافرمانی کی تھی وہ ذلیل بندر بن گئے، 3 دن تک بندر کی شکل میں رہے، پھر سب موت کے گھاٹ ہو گئے۔ تو یہ مختصر قصہ سنایا ہے۔ اب یہاں پہ رک کے آگے جو بیان فرمایا کہ اس قصے کو اللہ نے عبرت بنایا۔ اس قصے کو دیکھنے والے یا سننے والے 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک تو نافرمان، تو نافرمانوں کے لیے یہ قصہ ان کو توبہ کے لیے آمادہ کرنے والا ہے، پھر توبہ کر لو۔ اور فرما برداروں کے لیے وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ قصہ نصیحت ہے، عبرت ہے۔ دوسری ایک بات، انہوں نے حیلہ کیا تھا، جس
وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا، ان کی صورتیں مسخ ہوئی، ان کو بندر بنایا گیا، پھر وہ تباہ ہو گئے۔ جس سبب سے، وہ سبب خالی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، کہ اللہ نے کہا سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا تو نہیں کریں، ایسی حکم عدولیہ خلاف ورزیاں تو ہم بھی آئے دن کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو، لیکن کتنی نمازیں ہم گلی مار دیں۔ انہوں نے خالی یہ نہیں کیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ بھائی سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا تو شکار نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ حیلہ کیا۔ ایک تو شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، شریعت کے حکم کو نہ ماننا، اور ایک ہوتا ہے کہ ایسے ہیلے کرو، ایسا مائنڈ واپرو کہ جس کی بنیاد پر شریعت کا حکم باقی ہی نہ رہے، باطل ہو جائے۔ انہوں نے ایسے ہیلے کیے تھے۔ کیا ہیلا کیا تھا؟ اللہ نے تو سنیچر کے دن شکار کرنے کو منع کیا ہے، تو وہ کیا کرتے؟ سنیچر کے دن شکار نہیں کرتے، پکڑ کے کھاتے نہیں۔ سنیچر کے دن وہ مچھلی کی دم پہ جو دورا آتا ہے جال کا، وہ باندھ دیتے تھے، لگا دیتے تھے، اور پھر وہ جال کو پورے دریا میں ڈال دیتے تھے، پھیلا دیتے تھے، اس کا ایک کنارہ زمین سے لگا دیتے تھے۔ سنیچر کے دن ساری مچھلیاں جال میں آ جاتی تھیں، اور اتوار کے دن وہ نکال کے کھاتے تھے۔ ہم نے سنیچر کو کہاں کھائی؟ سنیچر کو کہاں شکار کیا؟ ہم نے تو لگا دیا، نظر رہی کو کھائی۔ یہ حیلہ انہوں نے ایسا کیا جس سے شریعت کا حکم باقی ہی نہیں رہا، شریعت کے حکم کو انہوں نے باطل کیا۔ مانا نہ ماننا تو دور کی بات، اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے ہیلے کیے۔ تو یہ تو بہت بڑا انہوں نے اللہ کا حکم توڑا، اللہ کی نافرمانی کی، اس کی بنیاد پر ان کو مسخ صورت کا عذاب دیا گیا۔ دوسری بات، ان کی صورتیں مسخ کی گئی، بندر کی شکل میں ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ دراصل قصہ یہ ہوا تھا کہ شروع میں تو یہ مچھلیاں پکڑتے تھے کچھ لوگ، اس میں سے اللہ نے منع کرنے کے باوجود بھی مچھلیاں پکڑتے تھے، کھاتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے آپس میں دو گروپ ہو گئے، ایک علماء اور صلحاء کا، جو ان کو روکتے تھے بھائی مت کرو ورنہ اللہ کی گرفت آئے گی، بچ جاؤ، باز آ جاؤ، اور ایک گروپ تھا کہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو دو گروپ ایسے پڑے کہ جو علماء اور صلحاء کا گروپ تھا، ماننے والے تھے، علماء تھے، صلحاء تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے ان سے تعلقات بائیکاٹ کر دیے، اور ایک ہی جگہ پہ دو بھاگ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بستی الگ کر لی اور نہ ماننے والے ادھر۔ کچھ دنوں کے بعد وہ جو علماء اور صلحاء کا گروپ تھا جو دوسری طرف ہو گیا تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی سناٹا ہے، بنی اسرائیل تو شرارتی قوم ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، چیخنے کی، چلانے کی، شرارتوں کی، سناٹا کیوں ہے؟ لاؤ جا کر دیکھے۔ تو انہوں نے وہاں جا کر دیکھا تو سب کے سب بندر کی شکل میں پڑے ہوئے ہیں، اور لکھا ہے کہ ان کے جوان کو اللہ نے بندر کی شکل دے دی، ان کے بوڑھوں کو خنزیر کی شکل دے دی۔ اور ایک صحابی غالباً فرماتے ہیں کہ ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ علماء اور صلحاء جو لوگ گئے تو جو بندر ہو گئے تھے، جن کی صورتیں بندر جیسی ہو گئی تھی، مسخ ہو گئی تھی، وہ ان میں اپنے جو رشتہ داروں کو دیکھتے تو ان کے پاس جاتے اور روتے۔ تو ایسا عذاب ان پر آیا، 3 دن تک زندہ رہے، پھر سب کے سب جن کی صورتیں مسخ ہو گئی تھی وہ سب برباد ہو گئے۔ اب ایک اور آپ کے علمی فائدے کے لیے چیز بتاؤ، پھر تفسیر ختم کرتے ہیں۔ آج جو خنزیر ہے اور آج جو واندرے ہم کو گھر پہ چھت پہ نظر آتے ہیں بندر، کیا وہ بنی اسرائیل کی نسل میں سے؟ ان کا خاندان ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں واندرا وہاں سے آیا، نہ۔ اس سلسلے میں صحیح بات وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بندر، یہ جو آج نظر آ رہے ہیں، کیا وہ بنی اسرائیل کے جو مسخ شدہ لوگ تھے، جو بندر کی شکل جن کو دے دی گئی تھی، ان کا خاندان ہے، ان کے رشتے میں ہے اور ان کی نسل ہے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ منسوخ قوم کی نسل نہیں چلتی۔
ہمارے زمانے میں، اس زمانے میں جو بندر تھے اور آج بھی جو ہیں ان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے لوگوں میں جو یہ رائج ہے کہ بندر بنی اسرائیل وہاں سے آئے ہیں، وہاں سے ان کی نسل نکلی ہے، تو یہ بات مناسب نہیں کہنا۔ بس اسی پر آج کی تفسیر ختم کرتے ہیں، آگے انشاءاللہ اور بھی دلچسپ اور حکمت بھری باتیں ہوں۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔